السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج نہایت ہی زبردست ٹاپک صفائی کی اہمیت پر مضمون کیسے لکھیں، اس عنوان پر ویڈیو پوسٹ کی جا رہی ہے۔ اور آج کی ویڈیو جناب محمد شاکر صاحب کی فرمائش پر بنائی گئی ہے، جو تھوڑی لمبی تو ضرور ہے، پر آپ اگر اس ویڈیو کے ایک مرتبہ دیکھ لیے تو کسی دوسری ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے سب سے ضروری چیز صحت ہے، اور صحت کا دار و مدار صفائی پر ہے۔ گویا زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ صفائی کو اپنی عادت بنا لیا جائے، اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ صفائی کا انسان کے اخلاق اور عادات پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ جو شخص صفائی کا عادی ہو، اس کے بول چال، لباس، لین دین، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، غرض یہ کہ ہر بات میں عمدگی ہوتی ہے۔ اس انسان میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ ہر شخص اس سے دوستی پسند کرتا ہے۔ صفائی کی وجہ سے اس کی شخصیت میں ایسا نکھار پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور اپنے معاملات میں اس سے مشورہ لینا پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے اسلامی احکامات میں پاک صاف رہنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اسلام نے تو اسے اس حد تک ہم کو سمجھایا ہے کہ اسے نصف ایمان کا درجہ دیا ہے۔ ایک حدیث ہے، سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ یعنی جو بندہ پاک صاف رہتا ہے اور اپنے دل کو بھی صاف رکھتا ہے، اپنے کپڑے کو بھی پاک رکھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پاکیزگی اور صفائی پر بہت زور دیا ہے۔ آپ خود بے حد صفائی پسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سادہ لیکن صاف ستھرا ہوتا تھا۔ ہمیں بھی صفائی کا بے حد خیال رکھنا چاہیے۔ بچہ خواہ دنیا کے کسی گوشے میں ولادت پائے، لیکن پہلی تربیت اس کی صفائی کے بارے میں ہی ہوتی ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ہونی چاہیے۔ صفائی کا آخر مفہوم کیا ہے کہ اسے اتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ اگر اچانک کسی سے سوال کیا جائے تو شاید اس کے لیے واضح جواب دینا فوری طور پر ناممکن ہو، باوجود اس کے کہ اسے اس کے اکثر ممکنہ پہلوؤں کا علم ہو۔ صفائی وسیع پیمانے میں باطنی، ظاہری، ارد گرد اور ماحولیاتی صفائی کا مرکب ہے۔ تن کی صفائی یعنی اپنی ذات کی اندرونی اور بیرونی صفائی اس کی پہلی اور سب سے اہم اسٹیج ہے۔ جب انسان کے اقدار یعنی خصوصیت درست اور متوازن نہیں ہوتی، وہ ممکن ہے ایک حد کے اندر تو صاف نظر آتا ہو، لیکن در حقیقت پاک صاف نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے قیمتی گاڑی میں سوار لوگ کیلے کے چھلکے، کاغذ، سگریٹ، یہاں تک کہ پان کی پیک تک گاڑی سے باہر سڑک پر اور راہگیروں پر پھینکتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اس لیے بنیادی طور پر باطنی صفائی یا صحیح اقتدار کی پہچان اور ان پر عمل ہی صفائی کی اولین اور سب سے اہم منزل ہے۔ ان اقتدار کے بغیر اگر انسان اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے تو ایک حد تک جذب نظر لگنے کی خاطر، لیکن زیادہ تر اس لیے بھی کہ اس کی وجہ سے اس کے ملنے جلنے والوں کی جمالیاتی حس نہ ہو۔ جمالیاتی حس یعنی اپنے آپ کو خوبصورت ظاہر کرنا، اور وہ اس کے بارے میں غلط تاثرات نہ لے۔ گھر کی صفائی کے بارے میں بھی کم و بیش یہی اموار کار فرما ہوتے ہیں کہ گندا گھر صحت کا دشمن ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ غلیظ گھر کو دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے؟ ملنے جلنے والے اور عزیز و اقارب افراد گھر کے بارے میں اور خصوصاً خاتون گھر کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ ان مفروضات میں پوشیدہ نقطہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی رائے یا ڈر کی وجہ سے صفائی اختیار کرنے والے در حقیقت صفائی پسند نہیں ہوتے، اور ارد گرد کے ماحول کو گندا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ صفائی کی روح پہچان کر صفائی اختیار کی جائے۔ یہ پہچان اور اس کی تعلیم ماں کی آغوش سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بچے کو تعلیم دی جائے تو گندگی اختیار کرنا یا پھیلانا کس حد تک نقصان دہ امور ہے، کیونکہ بچپن کی سیکھی ہوئی بات ہمیشہ یاد رہتی ہے۔
من کی صفائی سے اگلا مرحلہ تن کی صفائی ہے، بعد ازاں گھر، کوچوں، محلوں، شہروں اور پھر پورے ملک کی صفائی کی باری آتی ہے۔ اس طرح یکے بعد دیگر سارے مراحل آسانی اور تسلسل سے طے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو صفائی کی اہمیت جاننے اور پہچاننے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے تو صفائی نصف ایمان ہے، بلکہ دین کی ابتدائی صفائی سے ہوتی ہے۔ من اور تن اگر صاف نہ ہو تو ہمارے نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز اسلام کا پہلا اور سب سے اہم رکن ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن کریم، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث میں اتنی بار صفائی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی مسلمان اس کے ظاہری اور باطنی اوصاف سے بے خبر رہ سکے۔ جہاں صفائی ہو گئی وہاں بیماری پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ ہی پروان چڑھ سکتی ہے۔ اچھا ذہن صرف صاف جسم کے اندر ہی رہ سکتا ہے۔ ظاہری گندگی اندرونی گندگی کا باعث بنتی ہے یا اندرونی گندگی بیرونی گندگی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے من اور تن دونوں کی صفائی اصل ایمان ہے۔ وضو کی اہمیت۔ نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا۔ انہوں نے فرمایا، جو 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، یعنی صحیح طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر یا دریا گزرتا ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو اسلام نے ضروری قرار دیا ہے۔ جدید تحقیق کی روح سے آج کے سائنسداں اور دانشور یہ کہنے پر مجبور ہے کہ جو شخص دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جراثیم یعنی بیکٹیریا ہاتھ، پاؤں اور منہ کے راستے ہی جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کی تیاری میں نہانا، دھونا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غیروں کی مثال۔ افسوس کا مقام ہے کہ صفائی میں غیر لوگ ہم سے آگے ہیں۔ کوریا کی مثال دیکھیے، وہاں جب کوئی اپنی ملازمت سے ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ فارغ نہیں بیٹھتا، وہ ایک چھوٹا سا چمٹا اور ایک ٹوکری لے کر صبح سے لے کر شام تک چھلکے، کاغذ کے ٹکڑے یا کسی قسم کی گندگی اشیاء اٹھاتا پھرتا ہے۔ وہاں کے لوگوں میں بھی اتنا شعور پایا جاتا ہے کہ وہ سگریٹ پینے کے بعد اس کا ٹکڑا، ردی، کاغذ یا پھل کا چھلکا وغیرہ ادھر ادھر نہیں پھینکتے۔ اگر کوڑا پھینکنے والی کوئی جگہ نظر نہ آئے تو وہ سگریٹ کا ٹکڑا وقتی طور پر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، یعنی اپنے پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صفائی سے اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور بیماریوں کو دور بھگائیں۔ تو چلیے، یہ رہی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت ہی جلد آؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔